تعالیٰ سے اتنا فری ہوا نہیں ہے. Who is this guy? Where is he from? یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے مدد کرتے ہیں, مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہے کہ تم نے اپنے حصے کا کام کرنا. دنیا میں اسباب ہیں, ذرائع ہیں, یہ اللہ کی مدد ہے جسے تم نے استعمال کرنا ہے. وہ اللہ جو اس قدر قادر ہے کہ غلاموں کے دل میں یہ بغاوت بھر سکتا ہے کہ اپنے وقت کی سپر پاور سے وہ ٹکر لے کر یہاں تک آ سکتے ہیں, وہ سمندر کے سینے کو چیر کر ان کو نکال سکتا ہے, لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اپنا آسا پانی پہ خود. چاہوں گا راجہ صاحب فرمائیے گا کہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سب سے پہلے تو اس کے ٹائٹل پر آئیے, جواب شکوہ. شکوہ کیا تھا, اس کا جواب کیا تھا, اس کے اندر کیا کیا چیزیں علامہ اقبال نے بیان کی, اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنی عزت بخشی. مجھے امید ہے کہ میری آواز جو ہے وہ جا رہی ہوگی. میں تھوڑے دھیمے مزاج کا آدمی ہوں تو مجھے یہ آواز کا مسئلہ رہتا ہے عام طور پہ. دیکھیے, جواب شکوہ اصل میں اس کو صحیح سمجھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ شکوہ سے سٹارٹ کریں, کیونکہ جواب شکوہ میں مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس حل کو کبھی آپ اس حد تک اس تک آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں جب تک آپ اپنی اس نخوت سے, اپنی اس اکڑ سے, انسان جب تک اسے باہر نہیں جاتا ہے. So that's something very important to understand کہ شکوہ میں علامہ اقبال نے انسان کی طرف سے باتیں کی ہیں تو شکوہ پہنچایا ہے. وہ شکوہ کیا پہنچایا ہے؟ جسٹ ساری بات کی یہ ہے کہ الہی ہم نے تو بڑا تیرے دین کے لیے کیا تھا, بہت کچھ کیا, یعنی ایسی ایسی باتیں لکھی کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے. ہوتا کیا تھا, کہیں پتھروں کی عبادت ہو رہی ہوتی تھی, کہیں درختوں کی عبادت ہو رہی ہوتی تھی. تیرا نام لیوا تھا کون ہم سے پہلے دنیا میں؟ یعنی یہ مسلمانوں کی طرف سے اقبال نے ایک میدان رکھا کہ جو مسلمان کا جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں, یعنی کہ اس زمانے کی جو دنیا تھی آج کی دنیا سے مختلف نہیں ہے. اس وقت بھی جو مسلمان ہیں ان کے حالات بہت خراب تھے امت کے طور پہ, آج بھی بہت خراب ہیں. اور پلس اس زمانے میں یہ بھی خرابی ساتھ تھی کہ ڈائریکٹ انگریز کی حکومت تھی. آج تو جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے, اداروں کے ذریعے ہے, وہاں پہ تو بالکل ڈائریکٹ تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کا جو شکوہ ہے پیچھے سے چلا آ رہا تھا کہ الہی ہم نے تیرے دین کے لیے کیا, ان کے دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, یعنی کہ سارا ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے. اٹ واز اے ہول پیکج آف کمپلینٹس. اور ساتھ یہ کہ تو نے کیا کیا, پھر تو نے کیا کیا, ہم سے تو وفاداری مانگتا ہے, تو بھی نہیں, تو بھی ہر جائی ہے, یہ لفظ ہے, تو بھی تو ہر جائی ہے. آج دیکھ لے ساری نعمتیں جتنی ہیں وہ تم نے کفار پہ کی ہوئی ہیں, سارا کرنے والے ہم, نعمتیں ساری ان کے لیے. یہ کیسا انصاف ہوا؟ یہ شکوہ میں مسلمانوں کی طرف سے جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں اور ہم نے اسلام کے لیے کیا, یہ سارے کا سارا مضمون اقبال نے رکھا. پھر جو جواب شکوہ ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل میں اقبال جواب شکوہ ہی لکھنا چاہتے تھے, لیکن جواب شکوہ کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے شکوہ سے سٹارٹ کیا کہ ایک بلڈ اپ پیچھے سے بنے. تو جواب شکوہ میں پھر اللہ کی طرف سے جواب ہے مسلمانوں کے شکوے کا, جس کا جو آغاز ہے بڑا پاورفل آغاز ہے کہ فرشتوں کی اور مختلف جو عالم ہے وہاں کی جو مخلوقات ہے اس کی گفتگو ہے. کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو رضوان سمجھا, یہ آخری بات ہے. اس سے پہلے ہے کہ چاند نے کہا کہ کوئی زمین والا ہے, پتہ نہیں کسی نے کہا کہ کوئی عرش والا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے کوئی اللہ تعالیٰ سے اتنا فری ہوا نہیں ہے. Who is this guy? Where is he from? What does he want? تو اس میں جو نے کہا کہ جو سمجھا نا, کچھ سمجھا جو میرے شکوے کو رضوان سمجھا. کیوں؟ اگلی بات بڑی زبردست ہے, مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا, کہ اسے سمجھ لگی کہ جہاں کا میں داروغہ ہوں نا یہ وہیں کا ہوتا تھا, اور یہ دنیا میں جا کے جو اکڑ دکھا رہا ہے یہ اسی کی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ جنت میں بھی اکڑ دکھا کے نکلا تھا. یہ سمجھ گیا, یہ وہی ہو سکتا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جا کے سیکھا اس نے کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آگے لمبی ایک تمہید. تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اقبال نے جو اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو پہلے سے دنیا میں موجود ہے اس کو کوڈیفائی کیا شاعرانہ انداز میں. وہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں.
راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. منزل ہی کہ یعنی ہم تو مائل بکرم ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے مدد کرتے ہیں, مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں کہ تم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. راج صاحب اسی کے اوپر میں آنا چاہوں گا موضوع کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, کوئی جس سے تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اور آگے جا کر کہتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں, بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں, بادہ اشنام نئے بادہ نیا خم بھی نئے, ہر میں کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. تو اس میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ جواب شکوہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے تو بہت کیا, ابھی تم کیا کر رہے ہو, وہ تو آپ کے جو آبا تھے انہوں نے جو کچھ کیا, تم کیا کر رہے ہو. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ الحاد کا جو ہے وہ بہت بڑی ایک چیلنج کے طور پر ہمارے سامنے آیا ریلیجیس ڈسکورس کو, تھیولوجیکل ڈسکورس کو, تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد کے سارے جو چیلنج ہے اس کے اندر مسلمانوں کی طرف سے اس لیول, یہ اپنی ان چیزوں کے اندر جو ایک خطیب ہے یا جس طرح کر کے ساکی نامہ کے اندر بھی علامہ اقبال نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, تو ان جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہوں. اس پر آپ کیا گفتگو فرمائیں گے ان ساری چیزوں کے اوپر؟ دیکھیے اقبال کی شاعری اوور آل ایک تھیسس کی طرح ہے نا, اس کے مختلف ایلیمنٹس ہیں, تو یہ اس مجموعی تھیسس کا ایک بڑا پاورفل ایلیمنٹ ہے جو جواب شکوہ ہے, جس میں جو اصل بات ہے اقبال, یہ جو آپ نے جو شعر پڑھے ہیں, دیکھیں یہ 3 حصے ہیں, ان 3 جواب شکوہ کے, ان تینوں حصوں میں سے یہ بڑا اہم حصہ ہے. یعنی ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا ہے کہ تم جو کلیم کر رہے ہو یو ہیو نو گراؤنڈ ٹو میک دیٹ کلیم, یو کی ناٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تمہارے آباء و اجداد تھے جن کی اچیومنٹس کو تم کلیم کر رہے ہو. اور جو تیسرا حصہ یہ ہے کہ تمہارا سولوشن کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ پہلا حصہ ہے کہ مطلب تم کیا ہے, یعنی کہ امتی ہو. یہ مطلب یہ مصرع ایسا ہے کہ آپ یقین کریں کہ انسان کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی ایمانی حرارت ہو وہ پگھل جائے بیٹھا بیٹھا. کہتے ہیں کہ امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم کون سے کلیم کر رہے ہو, کون سے تیر مارے ہیں تم نے, تمہارے لیے میں نے اپنا رسول بھیجا, تمہارے لیے, کہ اس ذات نے تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں, پتھر کھائے, پتے گھول کے پیے, حسین ترین عورتوں کے رشتے ٹھکرائے, حکومت ٹھکرائی, ہجرتیں کیں. روایات کہتی ہیں کہ اہل بیت, یعنی کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی, ان کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے, امہات المومنین کی بات ہو رہی ہے, ان کے پوری فیملی کی بات ہو رہی ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ اہل بیت نے مسلسل کچھ دن سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. یہ آپ کے لیے کیا گیا, آپ کے لیے, اور آپ اسی رسول کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں. یہ جو حصہ ہے کہ کلیم جو تم کر رہے ہو, کیا کلیم کر رہے ہو, what have you done. اور پھر اس کے آگے ایک لمبا ایک پورا ایک جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو کہا نا کہ اس کے اندر آگے وہ کہتے ہیں کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. یہ تو انہوں نے بات بیان کی. پھر آگے حل کے اوپر آیا کہ ایک اپنے اندر وحدت بناؤ, اپنے اندر اپنے آپ کو ایک کرو. اور اس کے اندر جو آگے ایک بند ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار, کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار, جو ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار, قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. تو اصل میں تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے حل تھا کہ ہمارے ساتھ اسلاف کی جو منہج تھا ہم اس کے اوپر چلتے, ان کے طریقہ کار کے اوپر چلتے.
تو ہم تو اس وقت مصلحت اور شعار اغیار ہماری آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، ہماری سوچ کا، ہماری فکر کا، اس کی تمام چیزوں کا. دیکھیں اس چیز کو آپ اس طرح سے سمجھیں، ایک حکایت ہے عیسائی دنیا کی، لیکن وہ ساری دنیا کے لیے آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ کسی گاؤں میں سیلاب آنے والا تھا، تو حکومت نے اعلان کر دیا کہ سیلاب آنے والا ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے، تو جو اپنی جان بچا کے جا سکتا ہے وہ چلا جائے. تو لوگ اپنا سامان اٹھا کے جانے لگے. تو اس گاؤں میں جو چرچ تھا، اس کا جو پادری تھا، اس کو لوگوں نے کہا کہ فادر آپ بھی آ جائیں. تو اس نے کہا کہ میرے لیے جو ہے وہ خدا کافی ہے. تو لوگ چلے گئے اپنا سامان شان اٹھا کے. اب گاؤں کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا. جو لوگ بچ گئے تھے وہ بھی جا رہے تھے، تو جاتے جاتے کہہ رہے ہیں اپنی گاڑیوں وغیرہ میں کہ بیٹھ جائیں، ہم آپ کو لے چلتے ہیں. اس نے کہا نہیں، خدا کافی ہے میرے لیے. وہ لوگ بھی چلے گئے. اب پانی جو ہے وہ اس طرح سے کہ گلیاں ندیوں میں بدل گئیں. تو یہ پادری صاحب جو تھے، یہ اپنے چرچ کی گراؤنڈ فلور سے یہ فرسٹ فلور پہ چلے گئے کہ وہاں پہ میں زیادہ محفوظ رہوں گا. اب حکومت کی طرف سے کشتیاں چلنا شروع ہوئی، جو ریسکیو بوٹس ہوتی ہیں وہ جا رہی ہیں. یہ کھڑکی میں کھڑے ہیں. ریسکیو والے آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جناب اب گاؤں میں تو سارا خالی ہے، اب تشریف لے آئیں، ہم لوگوں کو بچا رہے ہیں جو ایکا دوکا بچ کے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ جائیں، میرے لیے خدا کافی ہے. وہ بھی چلے گئے. پانی بڑھتا بڑھتا بلڈنگز ڈوب رہی ہیں، سیلاب کا پورا منظر بنا ہوا ہے. وہ کرتے کرتے یہ ہوا کہ اب آخر چرچ کی یہ چھت پہ ہیں، سارا گاؤں خالی ہے. تھوڑی اونچی عمارتیں ہیں، ان کی چھتیں نظر آ رہی ہیں، باقی سارا گاؤں ڈوب چکا ہے. تو اوپر سے ہیلی کاپٹر آیا. اب ہیلی کاپٹر والے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چھت پہ ہے، تو انہوں نے وہ ایک رسا نیچے وہ جو ہوتا ہے وہ نیچے پھینکا، سیڑھی نیچے پھینکی، اور کہا کہ جو بالکل ہی پیچھے بچ گیا نا، جو نہیں جا سکے، اب ہم ان کو بچا رہے ہیں، تو آپ رسا پکڑیں، سیڑھی پکڑیں، آپ آ جائیں. تو اس نے کہا تم جاؤ، میرے لیے خدا کافی ہے. پانی اور بڑھا، پادری ڈوب گیا، پادری مر گیا. اب دوسرے جہاں میں اس کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ خدا بڑا شکوہ ہے تجھ سے، میں نے ہر مدد ٹھکرا دی اس آسرے پہ کہ تو میرے لیے کافی ہے. آخرکار ہوا کیا؟ جو لوگ کہہ رہے تھے وہی ہوا. سارے مجھ پہ ہنس رہے ہوں گے، میں مر گیا ڈوب کے. تو خدا نے کہا بے وقوف آدمی، تمہارے لیے میں نے پہلے بندوں کی مدد بھیجی، تم نے نہ کی. پھر کاروں کی مدد بھیجی، تم نے نہ کی. کشتیاں بھیجی، تم نے نہ کی. ہیلی کاپٹر بھیجا، تم نے نہ کی. تمہارا کیا خیال تھا کہ میں نیچے آ کے تمہارا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے کے آتا؟ وہ میں لے آیا ہوں. دنیا میں اسباب ہیں، ذرائع ہیں، یہ اللہ کی مدد ہے جسے تم نے استعمال کرنا ہے. جواب شکوہ میں جو اقبال کہتے ہیں نا، اس میں جو ہے کہ آگے آپ نے وہ مصرع پڑھا بھی ہے کہ کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں. اب جو کئی دیتے ہیں اس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کئی طرح کی شانے دیتے ہیں. اس کا جو ایک زیادہ جو ایک رائج انٹرپریٹیشن ہے کہ جو ایران کے اندر ایک کے پریکرسر کے ساتھ ایک رائل فیملی گزری ہے، ڈینسٹی گزری ہے، کہ جن کے نام ہوتے تھے کیقباد، کیقان. تو ان کو کہتے ہیں کہ شان کئی. وہ کہتے ہیں کوئی قابل ہو ان اسباب کو یوز کرے تو ہم تو ان کو وہ شان بھی دے دیتے ہیں. مسلم غیر مسلم بھی نہیں دیکھتے ہیں، جس نے محنت کی اس کو مل جائے گا، جو ڈھونڈتا ہے اس کو نئی دنیا بھی دے دیتے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ کون سے اسباب ہیں دنیا میں جو تمہارے لیے اویلیبل نہیں ہے؟ تو تم کیا کر رہے ہو؟ مصلحت. آج فلسطین میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، شام میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. مصلحت سامنے اٹھا کے ہماری مسجدیں، ہمارا ہر چیز وہ لے گئے. اس سے بڑا جینوسائیڈ اور کیا ہو؟ دنیا میں ایسے زیادہ بڑے لیول پہ کسی جینوسائیڈ کو ڈاکومنٹ نہیں کیا گیا جتنا یہ ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے؟ مصلحت. فلاں یہ نہ کہہ دے، فلاں وہ نہ کہہ دے، وہ امداد نہ بند کر دے. یہ وہ کہتے ہیں اسلاف نے کیا کیا تھا؟ دے سمپلی سیڈ نو، انف، جو ہو رہا ہے وہ کافی ہے. اور ہماری مصلحت آج، مطلب اقبال کی شاعری میں جو جواب شکوہ ان پرٹیکولر، اٹس سچ این امیزنگ تھنگ کہ یہ ہر دور کے لیے لگتا ہے. جب بھی کسی مسلمان کے دل میں یہ بات ہو کہ ہم نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا لیکن ہمیں وہ پیکج نہیں ملا جو ہم ڈیزرو کرتے تھے، ریڈ جواب شکوہ، پٹ تھنگز ان ٹو پریکٹس. تمہارے لیے سارا کچھ ہے، آج بھی چینج کرنا چاہو تم کر سکتے ہو. اور آپ کو پاکستان کے اندر کتنی مثالیں اس کی ملتی ہیں. پاکستان کے بنانے کی اگزامپل آپ دیکھیں. جس جنریشن نے پاکستان بنانا چاہا تھا اسی نے بنایا تھا. ایسا نہیں ہوا تھا کہ 2-3 نسلوں بعد جا کے کچھ بات ہوئی تھی. سیم پیپل، بن گیا، زبردست بات. کیئر نہیں کی، ٹوٹ گیا. اس کے بعد ایٹمی بم بنانا تھا، بنا لیا. کیئر نہیں کی،
وہ بھی دنیا میں بے توقیر ہوا پڑا ہے آج، حالانکہ وہ ہماری عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے بنا تھا. آج اس کی حفاظت جو ہے وہ مسئلہ بنی ہوئی ہے. دہشت گردی میں جہاں پہ قیام کا وقت تھا وہاں پہ وہ چلے گئے سجدے میں. ایک ایسی جنگ جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. 20 سال یہاں پہ 80,000 لاشیں، $150 بلین کا اکانومی کا نقصان. کرکٹ ختم. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ خیال آیا کہ کرکٹ واپس لے کے آنی ہے، کچھ سالوں کے بعد کرکٹ واپس آ گئی. جب یہ خیال آیا کہ دہشت گردی ختم کرنی ہے، 2 سالوں کے اندر ختم ہو گئی. یہ کنسسٹنٹ قانون ہے، کنسسٹنٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس سنت کو، اس طریقہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اقبال نے بار ہے بار جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مفاجات، کوئی اس میں دوبارہ نہیں ہے. اچھا ایک چیز آپ دیکھیں، میں نے اس پہ ایک علیحدہ سے ایک ولاگ بھی بنایا ہے کہ رب کا معجزہ کچھ ریکوائرمنٹ کے ساتھ آتا ہے، اور وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے بیسک منیمم جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے. آپ قرآن کی مثالیں دیکھیں. آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دیکھیں، معجزاتی پیدائش ہے. اس زمانے میں بھی لوگوں نے جناب مریم سلام اللہ علیہ پہ الزام لگایا، لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جن کا الزام وہ بھی نہیں لگا سکے معجزے کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ سیدہ کو بھوک لگی، غذا کی ضرورت تھی، تو اللہ نے کہا کہ یہ جس کھجور کے درخت کے نیچے ہو اس کو ہلاؤ، کھجوریں آ جائیں گی. اچھا آپ سارا موسم کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کھجوروں کے موسم میں نہیں ہوئی. اللہ نے معجزہ کیا کہ بغیر باپ کے بیٹا دے دیا. اللہ نے معجزہ کیا کہ بغیر پھل کے، بغیر موسم کا جو پھل ہے کھجوریں وہ دے دی. لیکن ریکوائرمنٹ کیا رکھی؟ مریم اس درخت کو تم خود ہلاؤ. امیجن the nuance there کہ اللہ جو یہ سارے کام کرنے پہ قادر ہے، اس نے ریکوائرمنٹ یہ رکھی ہے کہ یہ درخت تم نے خود ہلانا ہے. دوسری اگزامپل دیکھیں. فرعون بہت تھے، سارے سپر پاور تھے. جو موسیٰ علیہ السلام کا جس فرعون کے ساتھ ٹکراؤ تھا وہ بھی سپر پاور تھا، بہت بڑی سپر پاور. آپ آج دنیا میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی اگزامپل ایسے ہوگی کہ کوئی انسان تنے تنہا امریکہ سے ٹکر لے لے، تنے تنہا، جس کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے. اس زمانے کی ساری ٹیکنالوجی فرعون کے پاس تھی. تنے تنہا ایک انسان نے وہاں سے اپنی قوم کے لوگوں کو جو غلام تھے، یعنی ریسورسز نہیں تھے ان کے پاس، یعنی کہ ان لوگوں میں بھی وہ کوئی ریسورسفل لوگ نہیں تھے، مجبور لوگ تھے. ان میں بوڑھے بھی تھے، مریض بھی تھے، پریگننٹ خواتین بھی تھیں، چھوٹے بچے بھی تھے. ان کی جو ونربل طبقہ ہے سارے کا سارا ان کے اندر تھا. تنے تنہا سپر پاور سے ٹکر لی، ان لوگوں کو نکالا. اللہ پہ اس ایمان پہ کہ میرا اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن ایفرٹ ساری خود کر رہے ہیں. اب قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک آیت میں بڑی عجیب بات کہی کہ جب پانی پہ پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ گیا، پھنس گئے، آگے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے. قوم نے ٹرسٹ کیا موسیٰ پہ، موسیٰ نے ٹرسٹ کیا اللہ پہ. قوم میں جو سارے ولنریبل طبقہ ہے میں نے سب بتا دیا، پریگننٹ وومن، بچے، معذور، سارے کے سارے اس قوم میں موجود ہیں. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ اپنا عصا پانی پہ مار. موسیٰ نے یہ کیا، سینہ سمندر چر گیا اس طرح سے کہ قوم موسیٰ نکل گئی، فرعون غرق ہو گیا. اب اندازہ کریں کہ وہ اللہ جو اس قدر قادر ہے کہ غلاموں کے دل میں یہ بغاوت بھر سکتا ہے کہ اپنے وقت کی سپر پاور سے وہ ٹکر لے کر یہاں تک آ سکتے ہیں. وہ سمندر کے سینے کو چیر کر ان کو نکال سکتا ہے، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اپنا عصا پانی پہ خود مار. ایفرٹ پٹ کی تو رزلٹ آیا. یہ جواب شکوہ ان ساری چیزوں کو انکمپس کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. جو شکوہ کس چیز کا کر رہے ہو؟ نہ تمہیں عزت رسول کا خیال ہے، نہ تمہیں حرمت امت کا خیال ہے، بس ذہنی طور پہ ایک عیاشی کی زندگی گزار رہے ہو. اور دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ ہم نے بنایا تھا، میتھمیٹیکل الگوریدمز ہم نے دیے تھے، فلاں کیمیا ہمارا تھا، فلاں یہ ہمارا. یس وہ تمہارا تھا بحیثیت امت، لیکن وہ تمہارا نہیں تھا بحیثیت فرد. یو ہیو ٹو گو بیک ٹو اٹ. میں آپ کو ایک راز کی بات بھی بتاؤں جو میں کئی دفعہ کھول چکا ہوں، لیکن شاید آپ کے علم میں نہ ہو، کہ ہماری جو دی ریوائولسٹ کی موومنٹ ہے جس میں ہم نے یہ
ارادہ کیا ہے کہ 2035 تک 5 لاکھ سائنسدان، فلاسفرز، پولیمیتھس، میتھمیٹیشینز انشاءاللہ پاکستان سے ہم پروڈیوس کریں گے. اپنے میڈیا کو فحاشی اور یعنی سے آزاد کرائیں گے، ان پہ کیسز کریں گے. کئی ڈراموں پہ ہم نے کیس کیے بھی ہوئے ہیں. وہ ریوائول کی جو بات ہے وہ اصل میں جواب شکوہ سے انڈرپینڈ ہے. اب یقین کریں کہ میں اگر جواب شکوہ نہ سمجھتا تو مجھے نہیں سمجھ آنی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ جب بھی تمہیں چاہیے تبدیلی، اپنا عصا لے کے پانی پہ پہنچ جاؤ، درخت کو ہلانا شروع کر دو، اللہ ول آلویز بی دیئر. یہ نہیں کرو گے تو تم یہ بھی نہیں کر سکتے. اور جس میں نا 2-3 جو مصرے سر ہیں، اسی میں ایک یہ شعر بھی ہے نا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. ایگزیکٹلی ہم کب کلیم یعنی کہ اللہ ابن تعالیٰ سینا آ گئے، ابن رشد آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنی ایجادات ہمارے مسلم فلاسفہ نے یا مسلم موجدین نے کی. لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. کس چیز تو یہ یعنی بڑی ایکوریٹلی علامہ اقبال نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا. اور بیچ میں کچھ ڈائریکٹ ریٹورٹ تھی، بڑی ڈائریکٹ. میں اگر آپ کا فون میں اگر میں لے سکوں، اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے، کہ جس میں شکوہ میں جو علامہ اقبال نے جو بات کہی، یہ جواب شکوے، جی اس شکوہ کا براہ راست جواب شکوہ میں 3-4 مصروں میں اللہ تعالیٰ نے دیا. میں آپ کو وہ تھے پڑھ تو کے وہ آباد میں اسی کے پیچھے وہ آتا ہے کہ کہتے ہیں، یہ شکوہ کا یہ مصرع ہے اوریجنل، جس میں کہتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. شکوہ میں مسلمان کہتے ہیں، یہ اللہ مسلمان کہہ رہا ہے، اللہ کو لیکن جواب شکوہ میں اس مصرے کو اقبال نے اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے. یہ ہم کی کیا رٹ لگائی ہوئی ہے بھائی؟ جنہوں نے کیا تھا سینوں سے لگایا ہم نے. یہاں پوچھتے ہیں میرے قرآن کو سینوں سے کس نے لگایا تھا؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ وہ تمہارے آبا تھے، تم کیا ہو؟ تم یہ کلیم نہیں کر سکتے. تو یہ 2 باتیں اقبال ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے. راج صاحب، وقت کی قلت کے باعث ابھی ہمارے نیکسٹ مہمان احمد جاوید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو آڈینس میں سے کوئی سوال راج صاحب سے کرنا میں چاہے؟ ایک آخری بات اس میں کہ ہم نے کہا کہ 3 باتیں جو ہیں اس میں کہیں کہ ایک تو یہ تھی کہ یہ تم نہیں ہو، دوسرے یہ کہ وہ جو تھے ان کے نقش قدم پہ چلا، ان کے سلف کی جو باتیں کی، اور جو سلوشن اقبال نے دیا ہے اس میں، دیٹس الٹیمیٹلی ایک بات ہے، دیٹس ٹورڈز دی اینڈ جو اس کا سلوشن ہے. 2 شعروں میں اقبال نے بات کہی. ایک تو آخری شعر ہے جس پہ وہ شعر نہیں ہے، وہ ایک طرح سے فتویٰ ہے، ایک انکریجمنٹ ہے، which is absolutely amazing. وہ کہتے ہیں کہ نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا. موج اور طوفان، سبحان اللہ، مطلب اس کو اقبال کے چنگاری سے آگ جلا جائے پورا وہ، اس کو یعنی کہ ٹریگر طوفان کرتا ہے نا. اس کو اقبال کے ایک اور کلام سے اگر آپ سمجھے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی، جس میں اقبال کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرتے. یہ عام طور پہ بد دعا دی جاتی ہے کہ طوفان کے نظر ہو جائے کشتی، لیکن اقبال یہاں پہ دعا دے رہے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. پتہ ہے کیوں؟ کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. واہ واہ واہ، تیرے بحر کی موجوں اضطراب نہیں ہے، کیونکہ جب طوفان آتا ہے سمندر میں تو ٹھیک ہے، اس میں تباہی وغیرہ جو ہوتی ہے، لیکن وہ جو اتھل پتھل پانی کی ہوتی ہے، جو سمندر کے سینے میں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، وہ بھی ابل کے باہر آ جاتے ہیں. تمہارے افکار کے خیالات کے اندر وہ ہنگامہ برپا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ. اور پھر آگے اسے کہتے ہیں کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کہ تمہیں کتاب سے کبھی نہیں تمہیں اجازت دی جا سکتی، اس لیے کہ تمہارا کتاب کے ساتھ جتنا تعلق ہے وہ کتاب خوانی پہ ہے. تم صرف پڑھتے ہو، صاحب کتاب نہیں بنے. تم ابھی لکھنے والی پوزیشن پہ نہیں گئے کہ تم خود اتنا کچھ تم نے کر دیا ہو کہ تمہارے بارے میں کتاب لکھی جائے، تم خود اپنی کتاب لکھو. اس مصرے کو آپ اس سے سمجھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا. اور جو اگلا اس کا جو 2 شعر میں پڑھنا چاہتا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا. بڑا عوامی شعر ہو گیا، یہ کلیشے بن گیا اصل میں جو سلوشن تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور جو فتویٰ ہے اینڈ میں اللہ نے جسے کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے کہ آج بھی اگر اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے، ہیئر از دا سولوشن. کی محمد سے وفا تم نے،
تو ہم تیرے ہم ہیں۔ تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. I mean this people just seem to ignore this couplet in a way کہ شاید اقبال بھی اس چیز پہ شکوہ کرے کہ میں نے کیا لکھ کے دیا تھا ان کو. کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا. لوح و قلم کا مطلب یعنی کہ لوح و قلم اتنا مشکل مضمون ہے، اتنا مشکل مضمون ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق کسی عالم میں، عالم رویا ہو، عالم برزخ ہو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بحث ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام جیت جاتے ہیں. لیکن اس کی بہت سی ایکسپلینیشن موجود ہے، لیکن وقت ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. لیکن جس پوائنٹ پہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب جیتتے ہیں مناظرہ، وہ یہ تھا کہ میری تخلیق سے بھی 40 سال پہلے یہ اس تورات میں بات لکھی ہوئی تھی جس کا الزام موسیٰ تو مجھے دے رہا ہے، اس تورات میں لکھی ہوئی تھی جو اللہ نے تجھ پہ لکھی تھی. تو بتا میرا کیا قصور ہے کہ لوح و قلم میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ اتنی پکی ہے. اس کو اس طرح سے نہ لیجیے گا کہ وہ لکھ دی گئی ہے تو دیر فور اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اس کی بہت سی اور وضاحتیں ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لوح و قلم اتنی زیادہ جس کی تحریر مستند ہے اور وہ تبدیل نہ ہونے والی ہے، اس کو بھی تبدیل کرنا ہے. all you have to do is کہ میرے رسول سے وفا کرو، چھوڑ دو اس جہان نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے، میں لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، خود اپنی تقدیر لکھتے رہنا. but there is one thing you have to do. ایک چیز، نہ یہ شاعرانہ بات ہے نہ یہ جذباتی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال only once did it happen in human history، صرف ایک دفعہ کہ 23 سال میں ایک سویلائزیشن کریٹ ہوئی ہو، اور 23 سال بھی ہم صرف پروفیٹک انٹرپرائز کو مجموعی طور پر سامنے رکھ کے سمپلیفائی کر دیتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ان 23 سال میں سے 13 سال تو پرسیکیوشن کے ہیں. 10 سال ہیں اصل میں سسٹم بلڈنگ کے، کہ 10 سال کے اندر ایک بلڈ کیا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک عام آدمی کے طور پہ، ایک فوجی کے طور پہ، ایک سفارتکار کے طور پہ، ایک ہسبینڈ کے طور پہ، ایک بزنس مین کے طور پہ، ہر وہ چیز جو تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے انہوں نے وہی اسی کیپیسٹی میں رہ کے کیا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ وہ نبی تھے کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. He did everything. So you want to do it? Here is the way. Follow that path. It's there for you. And that's why جواب شکوہ، that's why the revivalist، کہ ہمارا سلوشن کسی اور چیز میں نہیں ہے. شکریہ آپ کا. رائس صاحب آپ کا بہت شکریہ. آڈینس تک کوئی مائک پہنچا دے، ہینڈ مائک، اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو. اوکے، اب یہ ٹرانسفر ہو گیا ان تک. رائس صاحب نہ صرف تھیوریٹیکل پرسن ہیں بلکہ وہ پریکٹیکل پرسن ہیں، جو واقعی جنہوں نے چیزوں کو سمجھا، اس کے اوپر عملی اقدامات کیے، ایک اسٹریٹجی بنائی، اپنی ٹیم بنائی، اپنا ادارہ بنایا اور اس کے اوپر اس چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گولز کو اچیو کرنے میں مدد دے. آپ تھوڑا سا سائڈ یہ بھی ضروری ہے. نظر ہی نہیں آ رہا. جی عثمان. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ امت کو جو ہے جگا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس راستے میں. سوال یہ ہے سر کہ آپ نے ابھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ مائک تھوڑا قریب کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 10 سال کی زندگی میں جو انقلاب اور جو سویلائزیشن اور جو کلچر اٹھا، صرف 10 سال لگے. آج پاکستان میں ہم نے تقریباً بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، لیکن ابھی تک ہم اسلام نہیں دیکھ رہے. ابھی ریسنٹلی سر آپ نے کہا تھا کہ شیطان اور رحیم ایک پلیٹ فارم پر. تو کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو شیطان کو ہے اس کو سپریٹ کیا جائے اور رحیم کو سپریٹ کیا جائے؟ مثال کے طور پر سر جمہوریت تو مکمل طور پر ناکام ہو چکے. آئی تھنک یو آر دا فیور آف ڈیموکریسی، بٹ ایکچولی the reality is that کہ in 75 more than 75 years democracy completely failed. نظر آ رہے ہیں جیسے کہ جماعت اسلامی فیل ہو چکا ہے اسلام کو لانے میں، اور بلکہ اور بھی الزامات ان کے اوپر لگ رہی ہے. TLP بدقسمتی اس کا حصہ بنے، جماعت علماء اسلام اس کا حصہ بنے. کیا سر آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، ٹو فاسٹر کرنے کے لیے ایک نان ڈیموکریٹک وے کے ذریعے سے جدوجہد کرنی چاہیے اور امت کو بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے؟ ہم سوشلسٹ ہیں بھائی، ہم کیا لینن ہیں، ہم اسٹالن ہیں کہ ہم ایسی حرکتیں کریں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جدوجہد نہیں کی تھی؟ کیا اس نے ڈیموکریسی کے طریقے سے آ کر یہ ساری چیزیں کی؟ مثال کے طور پر حضرت عمر کی
وہ نامینیشن دے کے حضرت ابوبکر کی دے کے حضرت علی کی دے کے حضرت عثمان کی دے کے کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ ڈیموکریٹک وے پر آ گئے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد جو تھی وہ ڈیموکریٹک وے تھی؟ پھر سر کنسنسس اور میڈیشن کی پروسیس، وہ مکہ کے جو کفار تھی، مشرکین تھے، ان کے ساتھ بگڑ سکتے تھے. وہ تو کہتے کہ ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھا جائے تو میں اس کو جو ہے قبول نہیں کروں گا، کنسنسس کے ساتھ نہیں بیٹھ کروں گا. ڈیموکریسی مین کنسنسس سر. تو پھر کس طریقے سے ہم اسلام کو فروغ دے دیکھیے سکتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنی گفتگو میں ان کو اسیوم کر لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے یہ اسیوم کر لیا ہے کہ ڈیموکریسی صرف طریقہ انتخاب کا نام ہے، یا ہم نے یہ اسیوم کر لیا ہے کہ دنیا میں جو لبرل ڈیموکریسی ہے صرف وہی ڈیموکریسی ہے. حالانکہ ڈیموکریسی کی بہت سی قسمیں ہیں. سوشل ڈیموکریسی اور ہے، لبرل ڈیموکریسی اور ہے، اور اس ڈیموکریسی کے اندر سسٹم اور ہے، پارلیمنٹری سسٹم اور ہے، فرسٹ پاس دا پوسٹ اور ہے، سمپل میجورٹی اور ہے. یہ کوئی ایبسلوٹ ایک قسم نہیں ہے ڈیموکریسی کی. اور نہ ہی ڈیموکریسی طریقہ انتخاب کا نام ہے، اگرچہ طریقہ انتخاب بھی ڈیموکریسی کا حصہ ہے، لیکن وہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پہ حکمران ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہیں. کیسے منتخب ہوئے وہ ایک اور چیز ہے. یعنی کہ جو خلیفہ ہے وہ آپ پہ زبردستی مسلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک، آپ کی رائے سے آئے گا. جو شورائی نظام ہے وہ شورائی ہے ہی اس لیے کہ اس میں باہمی مشاورت ہو. حکومت کے ایک پرسپیکٹو میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں پہ صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن ایک کیویٹ کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ کہ اول الامر منکم، کہ وہ صاحبان امر جو تم میں سے ہیں، تمہارے اوپر نہیں ہیں، مسلط نہیں ہیں، تمہاری رائے سے ہیں. تو کیا اس حوالے سے ڈیموکریسی کا اینٹی اسلامک ہے؟ سرٹنلی ناٹ. ٹھیک. ہاں، لبرل ڈیموکریسی پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، بھیجتے مسلمان، اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے قرآن میں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر حق ثوابدید ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک، یہ بات بڑی کلیئر ہے، سورہ احزاب میں ہے یہ. تو اس لیے ہم تعزیر کی حد تک تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حق ہے، لیکن وہ اسلام کے جو اسٹیبلش رسول ہے تعزیر انہی کی روشنی میں کی جاتی ہے. جہاں تک حدود کی بات ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. تو پاکستان میں ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کو نافذ کرنے والا حکمران وہ لوگوں کی مرضی سے آئے، اور جب لوگ سمجھیں یا اگر لوگ سمجھیں کہ یہ پاکستان کو شریعت ڈریون جو پیراڈائم ہے اس سے ہٹا کے کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے، تو لوگوں کے پاس یہ حق ہو کہ وہ اس کو نکال کے ایک ایسے آدمی کو لے کے آئیں کہ جو شریعت کو نافذ کرے. دس از واٹ اٹ مینس ٹو بی این اسلامک ڈیموکریسی. اور یہ واحد طریقہ ہے پاکستان میں شریعت لے کے آنے کا. دیر از نو سچ تھنگ ایز اسلامک سوشلزم. جی جی. جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ سر ایکسپیکٹفل ہوں میں اس چیز کا. لیکن اگر ڈیموکریسی کی بات کی جائے، جیسے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف تھاٹس ہے، جیسے بھی چیز ہے سر، دیر از نو ریلیشن فریڈم آف اسپیچ اینڈ فنڈامنٹل رائٹس اور ڈیموکریسی. کنٹمپریری ڈیموکریسی سے کتاب لکھی گئی ہے اس کے اوپر. وہ ساری کی ساری چیز جو ہے نا ڈیموکریسی کی جو الیکشن ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، جا کے انڈیا میں جا کے دیکھیں، یو ایس میں جا کے دیکھیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سر جو ڈیموکریسی ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے. چاہے پاکستان میں جا کے دیکھ لیں کیا ڈیموکریسی ریئلی سینس. مثال کے طور پر میں خیبر پختونخوا کی آپ کو مثال دیتا ہوں سر. آج سے تقریباً 5 سال سے پہلے وہاں آپ کو نیشنلسٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا. نیشنلسٹ وہی لوگ ہیں کہ وہ سوشلزم کے امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں. کوئی نہیں تھا، وہ اسلام کے فیور میں تھے، اسلام کے لیے بات کرتے تھے وہ جوانان. آج وہ جوانان اتنا اسٹرانگ اور ایکسٹریمسٹ نیشنلسٹ بن چکے ہیں کہ وہ اسلام کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو یہ تو ناک آؤٹ ہو چکا ہے. تو کیا اس لوگوں کو ڈیموکریسی کی وجہ سے اسلام ہم لے کر آ سکتے ہیں؟ اگر لے کر آ سکتے ہیں، اگر لے کر آ سکتے تھے تو وائی ناٹ مولانا فضل الرحمان، جماعت علماء اسلام، جماعت اسلامی، TLP، and there are a lot of Islamic organizations and Islamic parties. لیکن ابھی تک اسلامک نظام ہم دیکھ ہی نہیں رہے سر. اب دیکھیے کیا کوئی آدمی پاکستان میں
جو ہماری جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو، کیا وہ اس کو غیر اسلامی پارٹی سمجھ کے ووٹ دیتا ہے؟ کون سا پاکستان کا ووٹر کون دیتا ہے ان کو ووٹ؟ سر کے جو بھی دیتا ہے، میں دیتا ہوں، آپ دیتے ہیں، کوئی بھی دیتا ہے۔ 5-6 لوگ ہیں، وقت کی قلت کے باعث ابھی صرف جواب سن لیں اور اس کے بعد میرے سوال کی personally پریمس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک تھیوریٹیکل بائیفرکیشن ہے جو کہ سیکولرز کی طرف سے ہے۔ پاکستان میں ایک آئین ہے، اسی کے تحت الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ بات کلیئر ہے کہ ریاست کا مذہب، جو ریاست کا دین ہے وہ اسلام ہے، شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اسی فریم ورک کے انڈر ساری سیاسی پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں، ساری کی ساری۔ میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کو کہ اپنے مینیفیسٹو میں لکھیں کہ ہم پاکستان میں آفیشلی سیکولرزم کو لے کے آئیں گے، آئین چینج کریں گے، ریاست سے جو ہے اسلام کو جو سرکاری ریلیجن کے طور پہ ختم کریں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو 10 سیٹیں بھی اگر مل جاتی ہیں پاکستان، 10 سیٹیں میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، یہ سنگل فگر میں رہیں گے۔ ضرورت اور سنگل فگر میں دیکھیں، میرے جو آپ سے بات عرض کرنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں عام ووٹر اسٹینڈرڈ ووٹر وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں کسی کافر کی پارٹی کو دے رہا ہوں یا کسی مسلمان کی پارٹی کو دے رہا ہوں، وہ ان سب کو اسلامی پارٹی سمجھتا ہے۔ سارے ہی جب حلف اٹھاتے ہیں تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کریں گے، جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے، اس کے بعد نہیں کرتے تو وہ ایک اور چیز ہے۔ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ لوگوں میں یہ شعور بالکل نہیں ہے اور نہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ شعور سے مطلب یہ نہیں کہ وہ لاشعور ہے، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اس سینس میں نہیں دیکھتے کہ یہ کفار کی پارٹی ہے اور یہ مسلمین کی پارٹی ہے، وہ سبھی اسلامی پارٹیاں سمجھتے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر کچھ پارٹیاں جو زیادہ اسلام کی بات کرتے ہیں، دیٹس فیئر انف۔ راج صاحب، اب ہمارا کیا کام ہے؟ جی سر، جی میں آخری جملہ، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس لے کے آئیں کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی کے اندر ہی رہیں، آپ تحریک کے اندر رہیں، نون لیگ کے اندر رہیں، لیکن ہر پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ سرٹن نظریات کے اوپر اکٹھا ہو جائے، الیکشن ٹو الیکشن، کہ بھئی اگلے 5 سال میں ہمیں سود ختم چاہیے، ہمیں میڈیا کے اندر سے فحاشی ختم چاہیے، ہمیں یہ جو فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے یہ غیر اسلامی ہے، یہ ختم ہو، آپ فل ریزرو بینکنگ پہ لے کے جائیں، آپ یہ کام کریں، پاکستان میں سے مہنگائی ختم ہو جائے گی، پاکستان کا 60% قرضہ ختم ہو جائے گا، 90% سود ختم ہو جائے گا، یعنی وہ چیزیں جو مہنگائی کو آرٹیفیشلی کریٹ کرتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو اب جس مرضی پارٹی کو اب میں آپ رہیں، اس نظریے کو آپ نے ہر پارٹی کے اندر لے کے جانا ہے۔ تو آپ یقین کریں کوئی آدمی جماعت اسلامی سے اختلاف اس لیے نہیں کرتا کہ وہ دوسرے پارٹی کو کافر سمجھ کے ووٹ دے رہا ہوتا ہے، اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اویئرنیس ہم نے ریز کرنی ہے۔ آخری سوال، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کو ویسے سوچئے گا گھر جا کے۔ آج پاکستان میں آپ خلافت لے کے آ جائیں، بحیثیت مسلمان مجھے وہ نظام پسند ہے آف کورس، لیکن مجھے بتائیں کہ ڈیموکریسی کے علاوہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ خلیفہ بھی لے کے آ سکتے ہیں؟ کوسچن نمبر 2، پاکستان میں اس وقت آپ وہ ایک شخص ایسا بتائیں جس پہ ساری قوم متحد ہو جائے گی کہ ہاں یہ ہمارے لیے خلیفہ ٹھیک ہے۔ دیر ازنٹ اینی ون۔ آپ 5-7 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد چلے جائیں کہ ہمارا خلیفہ، ہر پارٹی کے پاس 5-7 لاکھ بندہ ہے، اگلے دن وہ لے کے چلے جائیں گے۔ جی 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 ہاں جی جی، آپ اپنے حصے کا کام کریں سر۔ ہمارے حصے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پارٹیوں کو ٹیک اوور کرو۔ میں ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے بار بار یہ بات کہتا ہوں، سیکھو، پوری دنیا میں زائنسٹ کی اسرائیل کے باہر ایک بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے نظریے کو پرمیٹ کر دیا ہے ساری دنیا کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں، امریکہ میں، یو کے میں، جو بھی پارٹی جیتی ہے انہی کے نظریے کے ساتھ جیتی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے نظریے کو پرمیٹ کرو اس طرح سے جیسے ہوا کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، کہ پیپلز پارٹی جیتے تو ہمارا اسلامی نظریہ جیتے، تحریک جیتے تو ہمارا نظریہ جیتے، مسلم لیگ جیتے تو بھائی ٹیک اوور کرو۔ بریانی کے پلیٹ کے عوض ووٹ بیچنے والی چیز نہیں ہے، اس سے شریعت آ سکتی ہے پاکستان میں۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، ہمیں خلیفہ مل جائے گا، نہیں تو منتظر فردا، جو بات اقبال نے کہی تھی، ہاتھ دھرے منتظر فردا، ہم وہ آنے والے کل کا انتظار کرتے رہیں گے۔ اسٹارٹ فرام ٹوڈے، فرام آورز۔